اپنے آپ کو بتایا. اور دوسرے مقام پہ حضور کی عظمت بیان کرتی اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ بھی آپ کو عطا کر دیا. کیا یہ اللہ کا آپ پہ فضل عظیم نہیں ہے؟ یہ علم مصطفیٰ کی عظمت اور اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد جناب سورۃ قدر ہے. کیا ہے سورۃ قدر ہے؟ اس کے اندر لیلۃ القدر کی عظمت بیان کی گئی ہے. یعنی قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، شرافت والا. تو یہ لیلۃ القدر اس کے اندر جو ہے وہ آپ فضائل سن چکے ہیں 2 دن پہلے کہ لیلۃ القدر عظمت والی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو بطور انعام عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو اس رات میں کیا کروں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا حضور نے حضرت سیدہ عائشہ کو تعلیم فرمائی یوں دعا کیا کرو اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اور آگے فرمایا لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں. سورۃ بینہ. بینہ کا معنی ہوتا ہے روشن، بہت واضح. اس کو بینہ کہتے ہیں. لفظ بینہ اس سورت میں بیان ہوا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ بینہ ہے. اچھا جی، حضرت سیدنا ابی ابن کعب حضور کی امت میں سے سب سے بڑے قاری ہے. حضور فرمایا میری امت میں جو سب سے بڑا قاری ہے نا، جو سب سے عمدہ قرآن پڑھتا ہے وہ ابی ابن کعب ہے. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن سے رسول اللہ قرآن سننا پسند فرمایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن سننا پسند فرمایا کرتے تھے. تو ایک دن حضور نے فرمایا ابی ابن کعب مجھے آج قرآن سناؤ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کی زبان سے سنوں. اس کی یا رسول اللہ میں کہا کہ آپ کو قرآن سناؤں گا، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا. حضور فرمایا نہیں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سناؤ. یہ کتنا مقام ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا قاری. تو پھر انہوں نے جو حضور کے سامنے سورت پڑھی تھی نا وہ یہی سورۃ بینہ کی تلاوت کی تھی اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ وہ عظمت والی سورت ہے جناب. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مضامین بیان فرمائے. اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو کافر ہیں نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی میں رہیں گے. یہ جو ہے ان کے لیے بنا ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور مسلمانوں کی عظمت بیان کرتے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، اچھے عمل کیے، یہ مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں. ان کی جزا جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ راضی ہے اور یہ اللہ پہ راضی ہے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا. اس کے بعد سورۃ زلزال، یہ ایک رکوع ہے، 8 اس کی آیات بینات ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ اس کا معنی ہوتا ہے زلزلے کا ہلا دینا زمین کو. تو یہ قیامت کے منظر کو میرے رب نے بیان فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اذا زلزلہ آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ہے. ایک سورت کی تلاوت کیا ہے؟ آدھا قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے جو اس سورت کی تلاوت فرماتا ہے. حضور فرمایا قل هو اللہ احد، تہائی قرآن، یعنی قرآن کا ایک حصہ 10 پاروں کے برابر ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ تہائی قرآن یہ، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے. یہ چند صورتیں جن کی عظمت حضور نے بیان فرمائی ہے. اس میں ایک صورت یہ بھی اذا زلزلت الارض زلزالها.
آگے سورت عادیات فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اس کو یہ بھی مکی ہے، ایک رکوع ہے، 11 اس کی آیات بینات ہیں. اللہ نے اس صورت میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے دوڑنے کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے سانس لینے کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کے سموں کی قسمیں اٹھائی ہیں. تو یہ بہت سی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہیں. تو مجاہدین اسلام جس گھوڑے پہ سوار ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کی ہر ادا کی قسم اٹھا رہا ہے. تو وہ مجاہد جو جہاد کرتا ہے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہوگا. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو یہ صحابہ کرام کی بھی عظمت ہے، کیونکہ صحابہ جن گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے. تو پھر ان صحابہ کا مقام کتنا یار بلند ہوگا کہ جن گھوڑوں پہ وہ سوار ہوئی اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. تو اس چیز کو سورۃ قاریہ، قاریہ کا معنی ہوتا ہے یہ بھی دل ہلا دینا، ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی وہ قیامت کا جو منظر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا، قیامت کی سختیوں کو بیان فرمایا کہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے گا قیامت والے دن، اور لوگ پھیلے ہوئے پیمانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ جو ریزے ریزے ہو جائیں گے. اس سورت کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ نیکیوں کا ترازو جس کا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا ترازو ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے. اس طرح اس کے اندر دو قول ہیں جناب. کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، صرف مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے. جن کے اعمال صالحہ بھاری ہوں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. جن مسلمانوں کے اعمال تھوڑے ہوں گے ان کو کچھ وقت کے لیے بطور سزا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، سزا بھوگ کے پھر جنت میں آ جائیں گے. یا ایک قول یہ ہے کہ مسلمان کے جو اعمال ہیں وہ انتہائی خوبصورت شکل میں آئیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا، اور کافر کے جو اعمال ہیں وہ انتہائی بد صورت میں آئیں گے اور وہ ان کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے اور پھر وہ جہنم کے حقدار بنیں گے. اس کے بعد سورۃ تکاثر، یہ بھی مکی ہے، ایک آیت ہے، 8 رکوع ہیں. تکاثر کا معنی ہوتا ہے مال، اولاد، خادموں کی کثرت پہ فخر کرنا. اس کو عربی میں تکاثر کہتے ہیں. کوئی بندہ اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی جائیداد اور عہدے پہ فخر کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں تکاثر کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ 1000 آیات کی روز تلاوت کرے؟ تو کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو الحاکم التکاثر پڑھے؟ کیا اس کی طاقت نہیں رکھتا؟ صحابہ نے اس کی ضرورت کیوں نہیں ہم رکھتے ہیں؟ فرمایا جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اسے 1000 آیات بینات پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو یہ سورت تکاثر ہے جناب. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تجھے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو مال، اولاد، اس کی ہرس نہیں کرنی چاہیے. اگر ہرس کرتا ہے تو دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو کل قیامت والے دن اس کی ندامت کا یہ سبب بنے گا. اس صورت کے اندر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہاں تک کہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن دنیا میں مال اس کو وہی ہوتا ہے جو اس نے کھایا ختم ہو گیا، پہنا اور پرانا ہو گیا،
اور جو آخرت کے لیے اپنے ہاتھ سے بھیجا تو اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اصل مال وہی اس کو ہوتا ہے اور سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے. اس چیز کو بیان کیا. آگے کی صورت عصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو عربی میں عصر زمانے کو کہتے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی دستور بیان فرمایا ہے. زمانے کی قسم کھا کر بتایا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے، ایک دوسرے کے حق پہ قائم رہنے کی تاکید کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کرنے والے، ٹھیک ہے نا جی، اور ضرر اور نقصان نہ پہنچانے والے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عظمت کو بیان فرمایا ہے سورت کے اندر. عصر سے مراد زمانہ ہے یا تو عام زمانہ ہے یا مصطفیٰ کا زمانہ ہے، کیونکہ سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد پھر آنے والا زمانہ صحابہ کا ہے، وہ بہترین ہے کہ حضور نے خود فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن ہر بندہ خسارے میں نہیں. جو ایمان لایا، اچھے عمل کیے، وہ کامیاب اور کامران ہے. اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا. آخری سورت جناب آج کے درس کی وہ ہے سورت ہمزہ. ہمزہ کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے منہ پر ان کی عیب نکالنا، ٹھیک ہے نا جی. اور ہمزہ اس کے اندر لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہمزہ بیان کیا گیا ہے. اس میں غیبت کرنے والے، عیب نکالنے والوں کے لیے آخرت میں شدید عذاب کو اس کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو کسی کا عیب نکالتے ہیں اور کسی کی غیبت کرتے ہیں اس کے پیچھے، تو اس کے جو سزا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. اور ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے. ساتھ یہ بھی بتایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگوں کی طرح نہیں ہے. جہنم کی آگ کیا ہے؟ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. اس پہ ایک روایت ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا جہنم کی آگ 1000 برس تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. اب وہ سیاہ اور اندھیری آگ ہے اس وقت جو جہنم کی وہ تیار ہو چکی ہے. تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک معمولی سا قطرہ بھی زمین پہ آ جائے جہنم کی آگ کا تو اتنی زبردست ہے کہ پوری زمین کو جلا کے رکھ دے، یہاں کوئی سبزہ نہ ہوگی. تو یہ جو ہے وہ سختیاں ہیں، ان کو اللہ نے بیان فرمایا. آخری کا سوچیں جی کل زندگی میں وہ باقی. تو اس طرح ہمارا قرآن کا جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق.